ہمارے نبی پاک کے دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس کے دودھ پینے کا زمانہ گزار۔ شرفۂ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھرائی آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی، جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی تھی، اور وہ خالص اور فالص عربی زبان سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فالص و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلیں۔ اس سال عرب میں بہت سخت کالی پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، فقر و دفاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکتی۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا رہا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں، تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہ تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ دریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینے کو گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس چلوں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ اس در یتیمی کو لے آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت پیدا ہوئی، اور سرور کائنات ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکت نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اتار کے رحمت عالم نے بھی اور ان کے رضاعی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دہا، اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ کا شوہر حضور رحمت عالم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کہنے لگا کہ حلیمہ، تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ اے حلیمہ،
کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھیں؟ یہ کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے۔ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے۔ وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراہا سے گھر واپس آتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری ہستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سبھی لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، اور یہ تو رحمت عالم کے برکت نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ کی تندرستی اور نشوونما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ قاعدہ کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، مگر آپ کی برکت نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظم میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا نہانا کر کے حضرت بی بی آمنہ کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم کو واپس اپنے گھر لے آئے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کے مکان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے، گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ عطا جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ کرنے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔